آیتوں پر بحث ہو چکی ہے گزشتہ ہفتے میں، دوبارہ تو بحث نہیں کریں گے لیکن سرسری ترجمہ کر دیں گے تاکہ جو لوگ گزشتہ ہفتے نہیں آ سکے تھے اور یہ جو بیان چھوٹ گیا تھا کم سے کم اس کا خلاصہ سامنے اور ذہن میں آ جائے۔ گزشتہ آیات میں بحث یہ کی گئی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ سوال کرتے ہیں اشہر حرام کے بارے میں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے منع کرنا اور وہاں کے مکینوں کو نکالنا، یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ یعنی شرک زیادہ بڑا گناہ ہے قتل کرنے کے مقابلے میں، اور مسلسل وہ قتال تم سے کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے، اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے اور مر جائے کافر ہو کر تو اس کے اعمال پورے دنیا اور آخرت میں باطل ہو گئے، وہی لوگ جہنم والے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، لوگوں کے واسطے نفع ہے، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑھا ہے ان کے نفع کے مقابلے میں، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دو جو زائد ہے وہ خرچ کریں۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے نشانیاں تاکہ تم تفکر کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، کہہ دو ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ جانتا ہے تم میں سے مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم پر تنگی پیدا کر دیتا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بہترین مومنہ باندی تمہارے حق میں بہتر ہے شرک کرنے والی کے مقابلے میں، اگرچہ تم کو وہی مشرکہ پسند ہو۔ اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، ایمان والا غلام بہتر ہے شرک کرنے والے سے، اگرچہ تم کو وہی پسند ہو۔ وہی لوگ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور بیان کرتا ہے لوگوں کے واسطے اپنی آیتیں تاکہ لوگ دھیان دیں۔ یہاں تک گزشتہ ہفتے میں بات ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے مکمل ایک رکوع میں علمی بہترین بحث آ رہی ہے، ایک تو ان عورتوں سے متعلق جو حالت حیض میں ہیں، کیونکہ یہود اور نصارہ نے اس میں افراط اور تفریط سے کام لیا تھا، دونوں الگ الگ رکھتے تھے۔ نصارہ کہتے تھے کہ ان کو گھروں سے الگ کر دو، باورچی خانے سے الگ کر دو، ان کے کپڑوں کو برتنوں کو الگ کر دو، یہ ہمارے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ دوسری طرف یہ تھا کہ نہیں، حالت حیض میں وہ سارے کام ہوں گے جو پہلے ہوتے تھے، کوئی فرق ہی نہیں۔ یہ افراط اور تفریط کو ختم کر کے اسلام نے واضح حکم دے دیا ہے، اس رکوع میں اسی کا اشارہ ہے۔ اس میں اور بھی بہت سے مسائل آ رہے ہیں، طلاق کے بارے میں، پھر عدت کے بارے میں، پھر طلاق بائنہ مغلظہ اور رجعی کے بارے میں۔ یہ ایسے مسائل ہیں کہ آج امت الجھی ہوئی ہے، لیکن دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر اپنی آخرت سامنے رکھ کر بات کی جائے تو بہت سادہ اور بہت آسان انداز اللہ نے اختیار کیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بٹ چکے ہیں، اور جو جس جماعت میں ہے اس جماعت کی گیت گاتا ہے، اپنی آخرت فراموش ہو جاتی ہے۔ اپنی آخرت اور اپنی قبر کو سامنے رکھ کر اللہ کے کلام میں اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا صحیح استعمال ہو تو راہیں کھل جائیں، کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں محیض کے بارے میں،
محیض اس عورت کو کہتے ہیں جو حیض والی ہے۔ سوال کس انداز کا ہے اس کو ظاہر نہیں کیا، بس یہ ہے کہ ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سوال کی نوعیت اس واسطے بیان نہیں کی گئی کہ ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں ہے، اب ہمیں اس کا حکم بیان کرنا ہے۔ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ گھر میں رہنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، ان سے کھانا پکوانا کیسا ہے، ان کا برتن چھونا کیسا ہے، ان سے کوئی خدمت لینا کیسا ہے، مختلف سوالات ہو سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم اصول کی کتاب ہے، بس یہ واضح کر دیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں محیض کے بارے میں، اس کا حکم سن لو، یہ حکم ہے۔ جتنے لوگ سوالات کرتے ہیں سب اس پر فٹ ہوتا ہے۔ قل کہہ دو ہوا اذن، وہ تکلیف دہ ہے۔ اذن کے معنی گندگی ہے، اذن کے معنی اذیت، تکلیف، گندگی سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے اذن کا ترجمہ گندگی کیا گیا ہے۔ گندگی ہے، جب گندگی ہے تو تم تو مطہر ہو، اللہ تعالی طاہر کو پسند کرتا ہے، مطہر کو پسند کرتا ہے، گندگی سے فطرتاً تمہیں دور رہنا چاہیے، اس لیے فرمایا قل ہوا اذن، کہہ دو وہی گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، اعتزال کے معنی علیحدگی، فاعتزلوا علیحدہ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حالت حیض میں۔ علیحدگی سے مراد کھانا الگ بستر الگ نہیں مراد ہے، ان سے جنسی استفادے میں دور رہو، ان سے قربت نہیں کر سکتے۔ ہاں بوسہ لینا، جسم کو چھونا، یہ سب جائز ہے، ناف اور گھٹنے کے درمیان سے استفادہ ممنوع ہے، ناف اور گھٹنے کے علاوہ سے استفادہ لینا جائز ہے۔ یہ ہے یہاں آیت کا مفہوم، فاعتزلوا النساء فی المحیض، حالت حیض میں عورتوں سے دور رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، گھر میں رہ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، آپ سے زیادہ مطہر پاکیزہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے جواز ثابت ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر سو جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ جناب عائشہ کا بیان بخاری میں درج ہے کتاب الحیض کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہوتے اور اپنے سر کو میرے کمرے میں جھکا دیتے، میں آپ کے سر میں کنگھی کرتی، جبکہ آپ اعتکاف میں اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ استفادہ جائز ہے۔ جو ممنوع ہے وہ ہے جنسی قربت ما بین الرکبہ، سرہ سے رکبہ، ناف اور گھٹنا کے درمیان سے استفادہ کرنا، مباشرت فاحشہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ منع کر دیا ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو سزا بھی بتا دی گئی ہے، صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ظاہر یہ ہے کہ آپ کا تقوی اگر پختہ ہے تو غلطی نہیں ہوگی، اور غلطی ہو گئی ہے تو صدقہ دے کر تلافی کرنا لازم ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، لفظ تقربو قرابت اور قربت دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان سے قربت مت کرو، ان سے قریب ہو نہیں فرمایا۔ لا تقربوهن کا ترجمہ دونوں ہو سکتا ہے، جیسے قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، حالت نشہ میں۔ ایسے یہاں بھی لفظ ہے لا تقربوا، قریب مت جاؤ، لیکن یہاں مراد ہے قربت مت کرو۔ جن چیزوں سے قربت کا امکان اور خطرہ ہے ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو جائیں، یطہرن مطہر ہو جائیں، تطہیر کے بعد ان کے قریب جا سکتے ہو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاکیزہ ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ تطہر باب تفاعل سے مبالغہ ہے، خوب اچھی طرح پاک ہو جانا۔ فَأْتُوهُنَّ،
تو آؤ ان کے پاس من حیث امرکم اللہ، اس جہت سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لفظ من حیث توجہ کے لائق لفظ، خاص طور سے مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ من حیث امرکم اللہ، اس جہت سے، اس طریقے سے، اس جگہ سے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی وضاحت پھر اگلی آیت میں کر دیا تاکہ شبہ باقی نہ رہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے اس کے بیان کرنے سے پہلے ایک نوٹ لگایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ دو نوٹ لگایا۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے وہ آگ رہا ہے، درمیان میں یہ نوٹ کیوں لگایا کہ دیکھو تطہر اور پاکیزگی، تواب یعنی معافی کو طلب کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر اب تک خامیاں غلطیاں ہو گئی ہیں تو توبہ کر کے توابین میں شامل ہو جاؤ۔ ان اللہ یحب، بے شک اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے توابین، تواب کی جمع ہے، توبہ سے مبالغہ ہے تواب، جیسے قول سے قوال، یا نبی نبی یا نبی نبی گھنٹہ بھر بولتا، ایک ہی جملے کو بار بار بولتا ہے تو یہ کیا ہے؟ قوال، بہت بولنے والا۔ ایسے ہی تواب، بہت توبہ کرنے والا، دن میں 100 بار استغفر اللہ پڑھتا ہے، جب دیکھو گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہوتا ہے تو تواب کے معنی بہت توبہ کرنے والا۔ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ میں دن میں 100 بار استغفار پڑھتا ہوں، جبکہ معصوم ہیں آپ۔ 100 بار استغفر اللہ، جب نبی معصوم ہو کر 100 بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 100 سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کم سے کم 100 دفعہ پڑھنا چاہیے، اپنے گناہوں کا احساس رکھتے ہوئے، تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ توابین میں شامل ہو جائے گا۔ اسی سے ایک نماز ہے، نماز توابین، وہ کب پڑھی جاتی ہے؟ مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھنا، اس کا نام توابین ہے۔ اوابین اور توابین کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ یہ وقت کھانے کا ہے، بھوک لگی ہے، لیکن بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اوابین ہے یہ۔ اوابین کو توابین بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کی طرف متوجہ ہونا اللہ پسند فرماتے ہیں۔ وَيُحِبُّ، اور پسند کرتے ہیں کس کو؟ متطہرین۔ تطہر، تطہیر کے معنی خوب پاکیزہ ہونا، مبالغے کے ساتھ صافائی اور پاک ہونے کا نام تطہر ہے۔ متطہرین میں کئی چیزیں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تطہر کیسے حاصل ہوتا؟ جیسے کپڑا ناپاک ہے، پاک کیا جاتا ہے، ایسے جسم ناپاک ہوتا ہے تو پاک کیا جاتا ہے، ایسے عقیدہ ناپاک ہوتا ہے تو پاک کیا جاتا ہے، ایسے بہت سی چیزوں میں تطہر مبالغے کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، پاکیزگی لازم۔ نماز جب پڑھتا ہے مومن تو جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، نیت کا پاک ہونا، سب چیزیں کو جز ہے یہ، اس کے بغیر اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو متطہرین، اسی واسطے جب وضو کرتے ہیں آپ، وضو کرنے کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں؟ وصول یاد رکھ لو، جب تک عمل نہیں شروع ہوگا کتنا ہی حافظہ کبھی ہو بھول جائیں گے۔ اب ہم نے بچپن میں دعائیں یاد کی تھیں وضو کی، آج تک بے عینی وہی الفاظ سے یاد ہیں، لیکن کیسے یاد رہیں گی؟ جب آپ عمل شروع کریں۔ وضو کے بعد کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہی تو ٹکڑا ہے، توابین بھی یہی ہے، متطہرین بھی یہی ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھ کو بنا دے توبہ کرنے والوں میں سے، اور مجھ کو بنا دے خوب پاک صاف ہونے والوں میں سے۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ خطاؤں سے مجھے ایسا پاک کر دے، صاف کر دے جس طرح گندے کپڑے کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب،
اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا دوری پیدا کر دے جتنا دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ یہ دعائیں ہمیں سکھانے کے لیے ہیں۔ وہ تو محبوب ہیں، مشکور ہیں، معصوم ہیں، پھر بھی یہ دعائیں کرتے رہنے کا مطلب یہ ہے امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ ایسی تمام دعاؤں کا ایک اصول یاد رکھ لو، تعلیم امت کی خاطر آپ نے ایسا کیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ ٹکڑا بیچ میں آ گیا۔ اب تطہر چاہتے ہو، پاکیزگی چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو، تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی حیثیت سے آؤ۔ وہ حیثیت اللہ نے اب واضح کیا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ لوگ کہتے ہیں حیض کے مسائل مائک پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نقل کر کے دنیا میں منتقل کر دیا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر سمجھیں اور عمل کریں۔ چوم کر طاق پہ رکھنے کے واسطے نازل نہیں فرمایا۔ یہ تو احکامات اس لیے ہیں تاکہ بندہ اس پر کاربند ہو جائے۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے۔ حرث کے معنی کھیتی، جس زمین سے غلہ پیدا ہو اس کو حرث کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ دیا اللہ نے کہ عورت کے پاس مباشرت کے لیے اس مقام سے پہنچنا ہے جس سے اولاد کے پیدا ہونے کی امید ہو۔ دوسرے مقام سے استفادہ اس واسطے جائز نہیں ہے کہ وہ حرث نہیں ہے، مقام قذر اور گندگی ہے، لہذا اس سے استفادہ تم نہیں کر سکتے۔ یہ واضح فرمایا اللہ نے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، آؤ اپنی کھیتیوں میں، اَنَّا شِئْتُمْ، کہیں سے بھی چاہو۔ یہ کہاں کا اَنَّا شِئْتُمْ ایک لفظ کا جواب ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہر بات نہ کہیں، لیکن بعض لفظ تقاضا کرتے ہیں ورنہ خیانت ہو جائے گی، چھپانے کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ یہ اَنَّا شِئْتُمْ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی صحبت کر رہا ہے سامنے کے بجائے پیچھے سے تو بچہ بھیگا اور احول پیدا ہوگا۔ یہ ان کا باطل عقیدہ رد کرنے کی خاطر اللہ نے فرمایا انا شئتم، سمت سے کوئی سروکار نہیں، تم کسی بھی سمت سے آ سکتے ہو، لیکن مقام حرث ہونا چاہیے جہاں سے بچے کی پیدائش کی امید ہو۔ یہ فرما دیا اور فرمایا سب کچھ کائنات میں یہی نہیں ہے، یہی تم پڑھ کے رہ جاؤ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور بھیجو آگے اپنی ذات کے لیے، یعنی دنیا میں رہ جاؤ، الجھ کر نہیں ہونا چاہیے، آگے آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنی محشر کے لیے، اللہ کے سامنے حاضری کے لیے، قدموا بھیجو آگے، لِأَنفُسِكُمْ اپنی ذات کے لیے۔ میں نے سنایا تھا قصہ آپ کو، دنیا میں لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو پیشگی انتظام کرتے ہیں، کہتے ہیں بنگلور جانا ہے تو ٹکٹ پہلے بک کراؤ، سیٹ ملنا چاہیے، کھانے کے واسطے باورچی کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، سائے چھتری دھوپ کا انتظام سب کر کے جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ وہاں پہنچ کر تکلیف نہ ہونے پائے۔ دنیا سے جانے والا مسافر قبر کی طرف جاتا ہے، اس کو بھی انتظام کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، اور یہ آیت کئی مقام پر کئی انداز سے آئی ہے۔ مثلا سورہ حشر میں پڑھا ہوگا آپ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ کل کے واسطے ضرور کچھ نہ کچھ بھیجو، کل تم نے کیا کمایا تھا اس کا صلہ تمہیں کیا مل رہا ہے۔ یہاں بھی اسی انداز سے پیش کیا ہے، وقدموا لانفسکم، دنیا میں الجھ کے نہ رہ جاؤ، اپنے ذات کی خاطر بھیجو۔ آگے پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پورے قرآن کریم کا سروے کر لو، یہ لفظ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان مقامات پر ملے گا کثرت کے ساتھ جہاں سوائے اللہ کے خوف کے اور کوئی قانون آپ کی نگہبانی نہیں کر سکتا۔
آپ کی نگرانی کوئی قانون نہیں کر سکتا، وہاں پر رہتا واتقوا اللہ. یعنی تم حالت حیض میں استفادہ کرتے ہو کہ نہیں، مقام حرث میں جاتے ہو یا مقام قذر میں جاتے ہو، اس کا نگہبان سوائے تقوی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کوئی نہیں دیکھتا ہے لیکن وہ ذات جو تمہارے ساتھ ساتھ ہے، جو تمہاری شہ رگ سے قریب ہے، جو تمہارے دل کے وساوس سے، تمہاری آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے جو تمہارے دل میں وسوسہ آتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیالات ابھر رہے ہیں. وہ ذات تمہارے سامنے ہے. اس لیے کہا واتقوا اللہ. واتقوا اللہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا، کہا وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. ملاقو ملاقات سے ہے یہ، اور ہو کی ضمیر میں دو امکان ہے. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا انکم ملاقوہ، جان لو کہ بے شک تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو. ایک ترجمہ یہ ہے ملاقوہ کا. دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے ملاقوہ میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ لوٹے تمہارے اس چیز کی طرف جو تم نے آگے بھیجا ہے. جو کچھ تم یہاں سے بھیجو گے اس بھیجے ہوئے سے تم ملاقات کرو گے. یعنی تمہارا اپنا عمل، جیسے کہا زلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کیا ہے تو اس کو دیکھے گا، اور ذرہ برابر شر کیا ہے تو اس کو دیکھے گا، اس سے ملاقات ہوگی. اور ایسا ہی کہا ہے سورہ انشقاق میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو محنت کرنے والا ہے، محنت کرتے کرتے یہاں تک کہ اپنے رب کے پاس پہنچے گا اور اپنے محنت کیے ہوئے اعمال سے ملاقات کرے گا. تو فملاقیہ وہاں ہے، اس سے ملاقات یعنی اللہ سے، اس سے ملاقات یعنی اپنے بھیجے ہوئے اعمال سے. دونوں امکانات رکھا ہے مفسرین نے. یہاں بھی وہی گنجائش ہے، انکم ملاقو، بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، یعنی اللہ سے ملاقات یا اپنے بھیجے ہوئے اعمال سے ملاقات. بھیجے ہوئے اعمال سے ملاقات کیسے ہوگی؟ جھوٹ بول دیا، ہوا میں تحلیل ہو گیا، یہ جھوٹ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ آپ نے سبحان اللہ کہا، یہ فضا کے اندر بکھر گیا، ملاقات کیسے ہوگی؟ آپ نے تلاوت کیا، یہ سارے الفاظ زبان سے نکل گئے، ہوا میں بکھر گئے، ملاقات کیسے ہوگی؟ لیکن اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر ہے تو دیکھے گا. کیسے دیکھے گا؟ دو شکل ہے، اس کی نوٹ کرو ذہن میں. ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالی سارے اعمال کو ایک شکل دے دیں گے، سارے اعمال کو. جیسے بخار ہے، بخار کو دیکھتا ہے ڈاکٹر، کیسے؟ بدن کے بخار کی حرارت کو ایک شکل دے دیتے ہیں میٹر کے اندر، یہاں تک آیا 200، اتنا بخار آیا، 102 ہو گیا، 104 ہو گیا، یہ بخار کی ایک شکل دے دیا گیا. حدیث میں آتا ہے نماز کو اللہ حسین عورت کی شکل دے دیں گے، حسین عورت کی شکل میں دے دیں گے. شہداء جنت کے پرندوں میں ہوں گے، سبز پوٹوں میں روحیں ہوں گی ان کی، تو شہداء کو شکل دیا کس کی؟ پرندوں کی دیا. اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال کے لیے ایک شکل مقرر کر دی ہے، اس شکل میں دیکھیں گے. اسی لیے لکھا شارحین نے لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ لِيُرَوْا جَزَاءَ أَعْمَالِهِمْ، اپنے اعمال کو دیکھیں گے یعنی اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں گے. اپنے اعمال کا بدلہ جہنم کی شکل میں دیکھیں گے، جنت کی شکل میں دیکھیں گے. جس طرح کہا گیا ہے سانپ کی شکل ہوگی، کس کی معلوم ہے؟ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خزانے کی. جو مال کنز بنے گا، زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ کیا بنایا جائے گا؟ سانپ، گنجا سانپ. وہ ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں. تم نے جمع کیا تھا نا، فذوقوا انفسکم، چکھو اس کا مذاق.
اور قرآن کریم کی تو آیت یہ ہے کہ سونے چاندی کو تختی بنا کر تپا کر جہنم کی آگ میں اس کی پیشانی کو، پشت کو، کروڑ کو داغا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سونا چاندی کو شکل دیا گیا گرم تختی کی۔ ھذا کنزکم، تمہارا خزانہ تو یہ ہے، چکھو۔ تو جس طرح مختلف اعمال کی شکلیں بنیں گی، ایسے یہاں مراد ہے کہ تم نے کیا بھیجا ہے اس کی ایک شکل بنے گی، تم اس کو دیکھو گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں حور کو دیکھا ہے لیکن وہ اندھی تھی۔ فرمایا حور تمہاری اندھی اس واسطے کی تھی کہ تم نماز میں آنکھیں بند کر لیتے ہو، اگر نماز میں آنکھیں کھول کے پڑھو گے تو اس حور کی آنکھ کھل جائے گی۔ اتنا فرق پڑتا ہمارے اعمال سے جزا کا۔ ہم سمجھتے ہیں جیسی کیسی پڑھ لو، تسبیح پڑھو چاہے نہ پڑھو، برابر بیٹھو یا نہ بیٹھو، یاد رکھ لو نماز نہیں ہوتی، اور نماز نہیں ہوگی تو گناہ کبیرہ ہوگا، ناراضگی اللہ کی ہوگی۔ نماز کے ارکان کا لحاظ کرتے ہو پڑھنا چاہیے۔ دھوکے میں مت آؤ کہ نماز کے بغیر کام چل جائے گا، نہیں چلنے والا ہے۔ اگر نماز معاف ہو سکتی تھی تو اللہ کے محبوب کو پہلے معافی ہوتی کہ آپ محبوب ہیں، نماز مت پڑھو۔ حضرت عائشہ کو معافی ہوتی کہ حضور کی بیوی ہیں، نماز مت پڑھو، آپ کو ضرورت نہیں پڑھنے کی۔ اے فاطمہ تم نبی کی صاحبزادی ہیں، تم نماز مت پڑھو، تمہیں معافی ہے۔ ایسوں کو نماز کی معافی نہیں ہے تو ہمیں آپ کو معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ سارے انبیاء تو لذت محسوس کرتے تھے نماز میں، خود حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیوں؟ ملاقات ہے رب سے، اور رب سے ملاقات دو طرف بھی محبت ہے، جب دو محبوب ملتے ہیں تو محبت میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ ہم تو بار سمجھتے ہیں نماز کو، اس لیے اپنا محاسبہ کرو۔ آگے اللہ خود فرماتے ہیں جو لذت کے ساتھ اعمال کرتا ہے اس ایمان والے کو بشارت دے دو، وبشر المؤمنین، بشارت دے دو ایمان والوں کو جو اعمال کرتا ہے اس نیت سے کہ مجھے اس کا صلہ ملے گا، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں مجھے یہ نماز قیامت میں ملے گی، جو میں خیرات کر رہا ہوں اس خیرات کا مجھے اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ یقین ہے؟ پھر سن لو، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پیش کیا تھا، وہ آیت دو مقام پر دو انداز سے آئی ہے، ایک 21واں پارہ لقمان کے اندر آئی ہے اور ایک سورہ انبیاء 17واں پارہ میں آئی ہے، دونوں طرح سے آئی ہے۔ اگر تمہارا کوئی نیک عمل ذرہ کے برابر، رائی کے دانے کے برابر زمین و آسمان میں کہیں بھی ہے اور پتھر کی چٹان میں بند ہے تو اللہ اس کو حاضر کریں گے، وہ باخبر ہیں، نگہبان ہیں۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل ہے، پتھر کے چٹان میں بند ہے، اللہ اس کو حاضر کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لا تظلم نفس شیئا، تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، یہ بشارت دے دیا اللہ نے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ عجیب و غریب انداز ہے، بہت سے لوگ قسمیں کھاتے ہیں، عرضہ کے معنی قسمیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں نے قسم کھا لیا، اب کیسے کروں؟ فلاں کام میں نہیں کر سکتا، اب میں قسم کھا لیا، میں قسم کھا لیا کہ وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ قسم ڈھال بن گئی اس نیک کام کو چھوڑنے کے لیے۔ میں نے قسم کھا لیا ہے خالہ سے ملاقات نہیں کروں گا، خالہ سے ملاقات نہیں کرنا ایک عمل مستحسن تھا، ڈھال بنا دیا قسم۔ تو قسموں کا بہانہ کر کے بہت سے کام کو ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ پس منظر کچھ بھی ہو، اصول یاد رکھ لو، قسم اگر آپ نے کھا لیا اس کے باوجود اس سے بہتر کام سامنے آیا تو بہتر کام کرنا چاہیے، قسم کا کفارہ دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
اگر قسم بھی آپ نے کھا لیا اور اس سے بہتر چیز سامنے آئی تو آپ قسم توڑ کر بہتر چیز پر عمل کرتے، قسم کا کفارہ دے دیتے۔ اس کی مثال آپ کو سینکڑوں ملیں گی۔ کم سے کم یاد رکھنے کے واسطے سورہ تحریم کی پہلی آیت 28واں پارہ، آپ نے شہد نہیں کھاؤں گا قسم کھا لیا اور یہ کہا کہ میں نے قسم کھایا ہے، اس کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ جس کے پاس شہد کھایا ہے اس کی دل چکنی ہوگی۔ لیکن اطلاع ہو گئی اور اوپر سے وحی آ گئی اور اللہ نے حکم دیا تو آپ نے قسم توڑ دیا، شہد کھا لیا اور امت اس سے مالا مال ہو گئی، ورنہ ساری امت شہد سے محروم ہو جاتی۔ تو یہ تازہ مثال ہے۔ اس لیے شریعت کے خلاف قسم اگر کھائی ہے تو اس کو توڑنا۔ دیکھو آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ کو ڈھال، لِأَيْمَانِكُمْ تمہاری قسموں کے لیے، ان تبروا کہ تم بر و تقوی نہ کرو گے، ان تبرو اور احسان نہ کرو گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار نہ کرو گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور مخلوق کے درمیان اصلاح نہ کرو گے۔ کیا کرتے ہیں؟ میں نے تو قسم کھا لیا ہے کسی کے معاملے میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کا شوشہ ہے یہ۔ کسی کے معاملے میں پڑھنا نبی کی سنت ہے، کیسے نہیں پڑھیں گے آپ؟ فلاں قبیلے میں گئے، دو آدمی نہیں دو قبیلے جھگڑ رہے تھے، وہاں صلح کرانے آپ گئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے مصلی پر آپ موجود نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ دیا، بلال نے اقامت کہتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے، نماز شروع ہو گئی۔ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ دونوں کے درمیان صلح کرانے گئے تھے۔ تو دو کے درمیان پڑے اور نماز میں تاخیر ہوئی، تشریف لائے تو اقامت ہو چکی تھی، نماز چل رہی تھی۔ یہ روایت میں ذکر نہیں ہے کہ ایک رکعت ہوئی تھی کہ دو رکعت ہوئی تھی، بس نماز جاری تھی، لوگ کھڑے تھے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے صف اول کی طرف بڑھنے لگے۔ لوگوں نے تکبیر کہا، سبحان اللہ کہا، تاکہ سیدنا صدیق اکبر کو معلوم ہو جائے کہ نبی تشریف لے آ چکے ہیں، اور آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، نماز پڑھا دو، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے۔ نماز پوری ہو گئی۔ آپ نے پوچھا ابو بکر، اشارہ کرنے کے باوجود تم کو کس نے روکا کہ تم ٹھہر جاتے بجائے پیچھے آنے کے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کی یہ مجال کہ نبی کے آگے ٹھہر جائے؟ مجھے معلوم تھا کہ آپ کا اشارہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کا اشارہ آپ کی عظمت پر مقدم تھا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ہے عظمت۔ بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں؟ نماز میں تاخیر ہوئی، جماعت میں تاخیر ہوئی، یہ سب کیوں ہوا؟ دو مخلوق کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ ہمارا مسلمان کیا بولتا ہے؟ میں تو قسم کھا لیا ہوں کسی کے بیچ میں آتا نہیں، نہ لیتا نہ دیتا، نہ آتا نہ جاتا۔ یہ نبی کی سنت نہیں۔ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا، حق کو واضح کرنا، بگڑے ہوئوں کی اصلاح کرنا۔ ہم 1700 کلومیٹر دور لکھنؤ سے قریب یہاں کیوں آ گئے؟ کیا ضرورت تھی؟ اور آئے تو ٹولی چوکی میں آئے، وہاں سے یہاں کیوں آئے؟ وہاں سے یہاں تک کوئی ضرورت تھی آنے کی؟ نہیں آنا۔ اگر کوئی قرآن کریم کا طالب ہے تو پہنچ کر پیغام الہی کو پیش کرنا۔ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا ایک فریضہ ہے۔ آج کوئی گھر کوئی خاندان شاید باقی ہو جہاں جھگڑا نہ ہو، حق کو ظاہر کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ تو قسموں کو نیکی کرنے کا بہانہ مت بناؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً اور مت بناؤ تم اللہ کے نام کو ڈھال، لِأَيْمَانِكُمْ تمہاری قسموں کے لیے، ان تبروا کہ تم بر و احسان کرو، وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں میں اصلاح کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی
تم جو بات کہتے ہو حقیقت پر مبنی ہے یا جھوٹ پر. سننے والا وہ جاننے والا ہے کہ تمہارا جذبہ کیسا ہے. ایک مفہوم تو یہ ہو گیا. اب اللہ تعالی کے سامنے بندہ قسمیں کھاتا ہے اور ان قسموں کو ڈھال بناتا ہے. تقوی نہیں کرتا، تبرع احسان نہیں کرتا. ایک صاحب نے قسم کھا لیا یہ میرا خلیرا بھانجا ہوگا مگر میں تو اس سے عاجز ہو گیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کرنے والا ہوں، اب مجھے دکھ پہنچایا اس نے، یہ میرا ماموں ہے مجھے دکھ پہنچایا، یہ میرا فلاں ہے مجھے ایسا کیا، میں نہیں کروں گا ان کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ قسم کھا بیٹھتا. قسم کیا بن گئی؟ ڈھال. یہ خبر نہیں ہے کہ جس کی تکلیف سے میں ایسا برگشتہ ہو گیا ہوں یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. اس تکلیف کے مقابلے میں جو ابو بکر کو پہنچایا تھا منافقین نے جناب عائشہ پر تہمت لگا کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینہ بستر پہ تڑپا کر، جناب عائشہ 1 مہینہ تک کس حال میں تھی معلوم ہے. بخاری کی روایت میں بیان کرتی ہیں، انشاءاللہ اگر زندہ رہا سورہ نور پارہ 18 تک بحث آئی تو وہاں وضاحت کروں گا مکمل، لیکن اتنا جملہ سنتے جاؤ. وہ فرماتی تھی پورا 1 مہینہ میری آنکھوں میں نیند کا سرما نے لگایا، نیند کا سرما نے لگایا میری آنکھوں نے. پورا 1 مہینہ روتی رہی نبی کی فراق میں. یہ تہمت لگانے والے، نبی کو تکلیف دینے والے، نبی کی محبوبہ جناب عائشہ کو جن کو پیار سے حمیرہ پکارتے تھے ان کو رلانے والے، سب سے زیادہ محسن اس امت پر انبیاء کے بعد نام ہے ابو بکر صدیق، ان کی بیٹی پر الزام لگا کر نبی کے ساتھی کو تکلیف دینے والے. انہوں نے بھی قسم کھا لیا تھا جنہوں نے عائشہ پر تہمت لگائی ہے ان کے ساتھ میں کوئی نیکی نہیں کروں گا، کوئی سلوک نہیں کروں گا، خیرات نہیں کروں گا، ان کا ماہانہ وظیفہ بند کر دوں گا. قسم کھا لیا تھا. لیکن اللہ کو ان کی بھی قسم پسند نہیں آئی. کہا مخلوق پر قسم کھا کر تبرع روک دینا یہ مجھے منظور نہیں. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ. یہ آیت پڑھیں گے آپ سورہ نور پارہ 18 کے اندر. قسمیں نہ کھائیں وہ لوگ جو اہل ثروت ہیں، یہ قسمیں رکاوٹ نہ بننے پائیں. کیا تم کو پسند نہیں کہ تم کو اللہ معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. ابو بکر رو پڑے، کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. لہذا ان مجرمین کو نہ صرف معاف کیا، ان کے ماہانہ وظیفے کو ڈبل کر دیا. کہا جب اللہ اس میں خوش ہے تو بندے کی کیا حیثیت. یہ ہونا چاہیے. خالہ نے غلطی کیا، ماموں نے غلطی کیا، بھانجا نے غلطی کیا، یہ سارے انسانوں کی غلطیاں کمزور، خدا کا حکم حاوی، خدا کا حکم ہمارے لیے مقدم. جیسا اللہ کا قانون ہے اس کو ہم مانیں گے، اپنے انا کو ہم قربان کریں گے. یہ نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کی عظمت کا حال ہے. یہ پیغام دیا یہاں پر. اب قسمیں بہت سی قسموں کی ہیں، قسم ایک قسم کی نہیں ہوتی. یہاں سے اس کا بیان شروع ہوا. لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. قسموں کی بحث انشاءاللہ 7ویں پارے میں آئے گی، مگر یہاں جتنی آئی ہے اتنا میں عرض کیے دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے یمین لغو، جھوٹی قسم. اس پر گناہ تو ہے لیکن مواخذہ نہیں ہے، یعنی کفارہ دینا واجب نہیں ہے. اور ایک یمین وہ ہے جو منعقد ہو جاتی ہے، قسم پڑ جاتی ہے. پہلی یمین کا نام یمین لغو ہے، جھوٹی قسم. مثال کے طور پر صبح صبح کوئی پوچھتا ہے تم ناشتہ کر لیے؟ بولتا ناشتہ نہیں کیا، حالانکہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوں بولا. تمہارے جیب میں 2 روپے ہیں؟ نہیں ہے بولا، حالانکہ جیب میں ہے. گزرے ہوئے کام پر جھوٹی خبر دینا یمین لغو ہے. یقیناً جھوٹ ہے
لیکن یہ قسم منعقد نہیں ہوگی، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا۔ اور ایک وہ قسم ہے جو آئندہ کے واسطے کھائی جائے، میں اس مسجد میں نہیں آؤں گا، میں خالہ کے گھر نہیں جاؤں گا، قسم اللہ کی میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، آئندہ کے واسطے جو قسم کھا رہا ہے، ان فیوچر پلان ڈال رہا ہے، یہ قسم اس کے دل کے ارادوں سے پختہ عزم کے ساتھ ہوئی ہے، اب اس کے خلاف کرے گا تو وہ قسم پڑ جائے گی، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا ورنہ گناہگار ہوگا۔ اس کا نام کیا ہے؟ یمین منعقدہ، پڑ جاتی۔ بعض لوگ قسمیں خوب کھا لیتے، بعد میں ڈکارتے، بولتے کیا کرنا، آپ کیسے کرنا، مسئلے کا حل کیا ہے، مول صاحب فری میں مل جاؤ، مول صاحب فری میں مل جاؤ، اور وہ مول صاحب مل جاؤ جو مرضی کے موافق بول سکو، تب تک پوچھتے رہے گا بیچارہ وہ، ایک کے پاس، دو کے پاس، تین کے پاس، چار کے پاس، جب تک مرضی موافق نہ مل جائے فتویٰ تب تک پوچھتا رہے گا۔ خواہش نکل آئے گی میں کشی کی بھی حلت، کوئی مل گیا اگر ہمیں یار واعظ، نہ چھوڑے گا زیور گھروں میں نظر تو، یہی ہے اگر حسن گفتار واعظ، نکل آئے گی میں کشی کی بھی حلت، یہی ہے اگر حسن گفتار واعظ۔ علامہ حالی نے کہا، تلاش کرتے ہو، عمدہ ڈاکٹر تلاش کرتے ہو، دنیا کے ہر لائن میں بہترین چیز تلاش کرتے ہو، ایسے شریعت کے معاملے میں متقی پرہیزگار قرآن کریم کے ماہر کو تلاش کرنا ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ چھٹی نہیں مل جائے گی ایسا بول دینے سے، تلاش کرنا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ چھٹی مل جائے۔ ایک صاحب نے قسم کھا لیا، بیوی سے کہا تجھ پر طلاق ہے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اب ساری کائنات جانتی ہے چاند بڑا حسین ہوتا ہے، بیوی پریشان، چاند سے بڑھ کے خوبصورت تو ہو نہیں سکتی، لہذا طلاق پڑ گئی۔ اب رونا شروع، ان سے پوچھا ان سے پوچھا، اب تو گئی بیوی ہاتھ سے، سب مولوی کا فتویٰ، بیوی گئی ہاتھ سے، تو چاند سے زیادہ خوبصورت اگر نہیں ہے تو تجھ پر طلاق۔ اب کیا کریں؟ یہ کتاب میں لکھا ہے، میں فرضی نہیں سناتا، کتاب میں لکھا ہے، یہ سورہ والتین کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واقعہ گیا، حضرت نے کہا طلاق نہیں پڑی، بچ گئی۔ کہا کیسے بچ گئی؟ کہا اللہ نے کہا ہے دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسن انسان کو میں نے بنایا ہے، سب سے زیادہ حسین نہیں کہا، احسن کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور لفظ احسن اس میں تفضیل ہے، حسن کے مقابلے میں احسن۔ یہ ڈگری کون سی ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ سپرلیٹو، سب سے بہترین سانچے میں۔ تو چاند کی کیا حیثیت ہے میری بیوی کے سامنے؟ چلی، طلاق نہیں پڑی، تو ابو حنیفہ تو ہر جگہ نہیں ملنے والے ہیں آپ کو، مسئلہ بگڑ جاتا۔ تو اس لیے قسمیں سوچ سمجھ سے کھایا کرو، قسمیں کھانا کوئی کمال نہیں ہے، قسموں سے گریز کیا کرو۔ اللہ نے یہاں فرمایا لا یواخذکم اللہ، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، باللغو، لغو کے معنی جھوٹی، لغو معنی بے حیثیت، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ایمان نہیں ہے یہ ایمان ہے، ایمان کے معنی یقین اور ایمان کے معنی قسمیں، فرق ہے۔ اس لیے بولتا ہوں قرآن صحیح پڑھا کرو۔ ایمان اور ایمان میں کتنا فرق ہے؟ لفٹ اور لیفٹ میں کتنا فرق ہے؟ اتنے فرق ہے، لفٹ اور لیفٹ، جو فرق ہے لفٹ اور لیفٹ میں وہی فرق ہے یہاں ایمان اور ایمان میں۔ ایمان کے معنی یقین اور ایمان کے معنی قسمیں، فرق ہو گیا۔ اس لیے قرآن کریم کو جو تو مت، صحیح صحیح پڑھو، ایسا پڑھتے لگتا ہے کہ ہمارا غلام ہے وہ، یہ تو کلام اللہ کا ہے، اس کی عظمت کا احساس رکھو، زبان سے جو نکالتے ہو حروف سے ہی نکالو، اللہ سن رہا ہے کہ میرے سامنے میرے کلام کا تیا پاچا ہو رہا ہے۔ ایک شاعر کے سامنے اس کے کلام کو ذرا غلط پڑھ دو، دیکھو
برافختہ ہو جاتا. اللہ کے سامنے قبلہ رو دستہ بستہ کھڑے ہو کر ایسا پڑھتے ہیں کہ ایک حرف سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں، آدھا منہ میں آدھا پیٹ میں. قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا ہے. جب ایمان میں اتنا فرق ہو جا رہا ہے تو جو حافظ لپیٹتے گھسیٹتے ہیں وہ کیا سمجھ میں آتا ہے کیا پڑھتے وہ کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے. ایسی کتنے مقامات ہیں کہ اگر وہاں پیش کو زبر پڑھ دیا تو کفر ہو گیا، اور زبر کو پیش پڑھنا عام ہو گیا ہے. یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، میں ابھی مثالیں پیش کروں گا آپ کے سامنے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو اس کے رب نے آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو. ابراہیم آبجیکٹ ہوا، ربہ سبجیکٹ ہوا. اگر کوئی حافظ پڑھ دے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، کیا ہو جائے گا؟ ابراہیم نے رب کو آزمائش میں ڈال دیا. کیا ہو جائے گا بتاؤ مانا؟ کفر ہو جائے گا. لکھا فقہا نے، اسی پارے میں ہے، پیچھے گزرا. تو ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں مقامات ہیں، کفر لازم آ جائے گا. لیکن ہمارے یار لوگ چونکہ واقف نہیں ہیں معنوں سے اور کلام کی عظمت سے، حدیث پاک میں مضمون آیا ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کو کچھ نہیں سمجھا. قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کو کچھ نہیں سمجھا، یعنی قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا، قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھا، قرآن کے حق کو نہیں سمجھا. اور ہم یار لوگ انہی کا ساتھ دیتے، چاہے کھڑے نہ رہیں صف میں، چائے پیتے رہیں، بیڑی پیتے رہیں، ساتھ دیں گے، مسغلہ ماریں گے، جشن منائیں گے. جشن ہے یہ، قرآن کی عظمت کے خلاف ہے، مذاق ہے یہ. بڑے خشوع، بڑے خضوع، بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ایک ایک لفظ کو سننا اور توجہ کرنا چاہیے. عمر فاروق روتے تھے جیسے ہانڈی بھگونا پکتا ابلتی، ایسا آپ کا سینہ ابلتا تھا رونے سے. آج کون روتا مسجد؟ قرآن کریم کو ایسا پڑھنا روتے روتے ہچکیاں بچ جائیں. ابی ابن کعب پڑھتے ہیں تو نبی روتے ہیں. ایک مرتبہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی مجھے قرآن سناؤ. کہا میں اور آپ پر؟ کہا نہیں سناؤ، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں. ابی ابن کعب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے 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 جب پہنچے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. بس کیا ہوگا اے نبی آپ کا حال اس وقت جب ہم ساری امتوں پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے. منظر قیامت کا سامنے آ گیا اور نبی پاک کی آنکھیں برسنے لگی، چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا اور کہا حسبک یا ابی، بس کرو. تو ابی ابن کعب قرآن پڑھتے ہیں تو نبی روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ وہ منظر سامنے آ گیا ہے. مگر ہمارے پاس تو پڑھائی میں یار کیا ہے، گھاس کاٹے جیسا پڑھتے. یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ ہم اس کی قدر سے واقف نہیں ہیں، ناقدری ہے یہ. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان اور ایمان کا فرق سمجھ کر پڑھو تاکہ گناہ سے بچو، کفر سے بچو. قرآن کریم کی تمسخر اور عظمت کا دونوں میں فرق کرتے ہوئے چلو. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن تمہارا وہ مواخذہ کرے گا، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، جس کو کمایا ہے تمہارے دلوں نے. مطلب یہ ہے کہ دل میں ایک عزم ہو، ایک نیت ہو، ایک ارادہ ہو، اب تم قسم کھاؤ گے تو اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا. اس لیے آگے دیکھ لو، واللہ غفور حلیم، اللہ مغفرت کرنے والا، تحمل والا ہے. غفور کی بنا پر مغفرت کر رہا ہے کہ تمہارے ایمین لغو کو چھوڑ دے رہا ہے، اور حلیم تحمل والا ہے کہ تمہارے دلوں کے حال سے اچھی طرح سے واقف ہے، صرف اسی پر مواخذہ کرے گا. اور تحمل اتنا ہے کہ ابھی مواخذہ نہیں کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، کفارہ ادا کرنے کا موقع دیتا ہے. آگے ایک نیا مسئلہ ہے جس کا نام ہے ایلا. پتہ نہیں ایلا اخبار میں آتا، پڑھ لیتے ہوں گے، کیا ہے ایلا نہیں معلوم. اس آیت میں ایلے کا ذکر ہے. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم.
ایلا ایک مسئلہ ہے. ایلا کہتے ہیں کوئی شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا. قسم کھا لے. چونکہ قسم کا بیان چل رہا تھا اس کی ایک مثال پیش کر دیا. کوئی شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا. قسم کھا لیا. اس قسم کا نام کیا ہے؟ ایلا. اور ایلا کی مقدار کم سے کم کیا ہے؟ 1 مہینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے ایلا کیا تھا، قسم کھایا تھا 1 مہینہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا. وہ کیوں قسم کھایا تھا؟ تفصیلی بحث دیکھنا ہے تو سورہ احزاب تک انتظار کرو. قسم کھا لیا. گھر کے اوپر ایک بالا خانہ بنایا گیا تھا جس کا نام غرفہ ہے. آپ اسی حصے میں تھے. لوگوں نے شور کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جناب حفصہ نبی کے نکاح میں آئے. اسی واسطے ان کو فکر ہوئی اور بھاگے بھاگے آئے حفصہ کے پاس. دیکھا تو حفصہ رو رہی ہیں. کہا تم کو پہلے سمجھایا تھا کہ تم زبان درازی مت کرنا، نبی کا ادب و احترام کرنا. مجھے خطرہ تھا انہی باتوں کا جو ہوا. کیا طلاق ہو گئی؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم. آپ سیدھا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں. یہ روایت بخاری کی پڑھ رہا ہوں میں اردو میں. جو کچھ بول رہا ہوں یہ بخاری کی روایت اردو میں بول رہا ہوں، سمجھ لو. کھٹکا مارا، دستک دیا. بلال کھڑے ہیں. کہا بولو عمر آنا چاہتے ہیں. جناب بلال نے پیغام پہنچایا لیکن خاموشی رہی. واپس آ گئے جناب عمر. پھر تھوڑی دیر میں گئے، پھر کھٹکا مارا، وہی پیغام پہنچایا، پھر خاموشی رہی. تیسری بار اندر بلایا گیا. اندر تشریف لے گئے اور جاتے ہی دیکھا تو سناٹے کا ماحول ہے. فرمایا دل میں خیال کیا ایسی بات کہوں کہ نبی کو مسکراہٹ پیدا ہو جائے تو کام بن جائے گا. پہنچتے ہی کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم مکے میں تھے عورتوں پر غالب تھے اور جب مدینے میں آ گئے تو عورتیں ہم پر غالب ہو گئیں. آب و ہوا کا فرق دیکھو. مکے کی ہوا کلکدار ہے، وہاں کا مرد آج بھی کلکدار ہوتا ہے مدینے کے مقابلے میں. مدینے کا آدمی نرم ہوتا ہے، وہاں کی فضا لطیف ہوتی ہے، اور مکے میں آدمی کلکدار ہوتا، جلالی کیفیت طاری ہوتی ہے. آج بھی حاجی اس کو محسوس کرتا ہے. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہنس پڑے. جناب نے پورا قصہ سنا لیا. آپ نے کہا میں طلاق نہیں دیا ہوں، طلاق نہیں دیا ہوں لیکن نہیں جاؤں گا ان کے پاس. یہ آپ نے قسم کھایا تھا. تو یہ کیا ہے؟ ایلا. اب تاریخ ہوئی 29، اتر گئے نیچے. کسی بیوی نے کہا کہ آپ نے قسم کھایا تھا، آلیت شہرن، 1 مہینہ کا ایلا کیا تھا، اور 29 تاریخ نیچے اتر گئے. آپ نے کہا کبھی کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے. یہ لچک ہے اس کے اندر، اس لیے میں آیا. ایسے بہت سے مواقع آئے ہیں. تو یہ ایلا کیا ہے؟ اگر 1 مہینے کے اندر آ گئے تو طلاق نہیں پڑی، لیکن اگر 4 مہینہ گزر گئے تو یہی ایلا طلاق بن جاتا. یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو آگے. للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے. 4 مہینے تک گنجائش ہے. فإن فاؤوا، اگر وہ لوگ وفا کریں، یعنی قسم کو توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ مغفرت کرنے والا، معافی والا ہے. اور اگر یہ قسم نہ توڑیں، اپنے قسم پر اڑے رہیں، تو 4 مہینہ گزرنے کے بعد یہی ایلا ان کے حق میں طلاق بن جائے گا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے بالکل ہی عزم کر لیا ہے، پختہ عزم کر دیا ہے، چھوڑ دینے کا ارادہ کر دیا ہے، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
ان کے اس عمل سے طلاق پڑ جاتی ہے۔ اب بات تھی قسم کی، قسم سے ایلا نکلا، ایلا سے طلاق کا حکم ثابت ہوا، اب طلاق کی قسموں کا حکم شروع ہو جا رہا ہے یہیں سے، اسی انداز پر۔ اگر کسی عورت کو طلاق دے دی گئی، والمطلقات، مطلقہ کی جمع مطلقات، وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی۔ طلقہ، طلقہ کے معنی کسی کی لگام چھوڑ دینا، جاؤ، کسی کی لگام چھوڑ دینا۔ آپ کو یاد ہوگا 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سارے مجرم سامنے ہیں، چاہے تو نبی ان کی گردنیں مار دیں اور چاہے تو معاف کر دیں، تو کیا کہا آپ نے؟ اذهبوا فانتم الطلقا، اذهبوا فانتم الطلقا، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو طلقہ کے معنی آزاد شدہ، تو مطلقہ معنی وہ عورت جس کی لگام شوہر کے ہاتھ میں تھی، اس نے پھینک دیا منہ پہ، لے جاؤ جہاں جانا وہاں چلے جاؤ۔ تو مطلقہ کے جمع مطلقات، یتربصن، انتظار کریں، بانفسہن، اپنی ذات کے ساتھ، ثلاثۃ قروء، ثلاثہ معنی 3 اور قروء میں اختلاف ہے، نوٹ کر لو اس کو۔ قروء، امام شافعی فرماتے ہیں قروء کہتے ہیں طہر کو، امام اعظم کہتے ہیں قروء کہتے ہیں حیض کو۔ یہ علمی بحث ہے، میں یہاں چھیڑا تو لوگ کہیں گے بھئی یہ تو عجیب سبق پڑھا رہے ہیں، کتاب ہے، درس ہو رہا ہے، سبق ہو رہا ہے۔ یہاں ہمارے امام کی جو رائے ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں، وہ سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کو۔ قروء کے معنی حیض، قروء کے لفظ میں گنجائش ہے کہ اس سے مراد حیض لیا جائے یا اس سے مراد طہر لیا جائے، اس کا نام ہے کامن ناؤن، مشترک ہے۔ جب کامن ناؤن میں دونوں گنجائش ہوتی ہے تو یہ مشترک لفظ ہے، اس میں دونوں گنجائش ہے، گرامر کے لحاظ دونوں گنجائش ہے۔ تھوڑا سا وہ دقیق ہے۔ ثلاثۃ، 3، یہ مؤنث ہے تا کی وجہ سے، اور قروء یہ مذکر ہے، اور حالت حیض پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ 3 حیض تک انتظار کریں، 3 حیض گزر گیا، عورت مطلقہ ہو گئی۔ یہ 3 حیض کب انتظار کریں گی؟ جب شوہر نے ایک طلاق دیا ہو، ایک طلاق دیا ہو تو 3 حیض کے بعد خود بخود اس پر طلاق پڑ جاتی، طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ ایک طلاق سے 3 حیض انتظار کرتے رہے، شوہر نے رجوع نہیں کیا تو خود بخود طلاق پڑ جاتی۔ اگر 2 طلاق دیا تھا تو بائنہ ہو جاتی۔ بائنہ کے معنی بغیر دوبارہ نکاح کیے اس کو لوٹا نہیں سکتا، اس کو بائنہ بولتے۔ اور ایک طلاق کا فائدہ کیا تھا؟ 1 حیض کے بعد، 2 حیض کے بعد، 3 حیض ختم ہونے سے پہلے پہلے کبھی بھی اگر رجوع کر لے تو بلا نکاح پڑھائے پھر سے نکاح درست ہو جاتا، نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے سنت یہ ہے کہ طلاق کی نوبت آئے تو 1 طلاق دینا چاہیے، 3 حیض کے بعد خود ہی مطلقہ ہو جائے گی، تو آپ کو ابھی 2 طلاق دینے کا حق باقی رہے گا اگر دوبارہ اس سے نکاح ہوا تو بھی۔ اور یہاں پہلے ہی فائرنگ 3 کر دیا تو دوبارہ نہ اس سے نکاح ہو سکتا نہ اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا۔ جو شکار 1 گولی سے مر جائے، 3 مارنے سے حاصل کیا ہے؟ 2 گولیاں ضائع، اور کیا فائدہ؟ جو آدمی شکر سے مر جاتا اسے زہر دینے کی ضرورت ہے؟ ایک ہی شکر میں جب مر سکتا تو 1 طلاق سے 3 حیض گزرنے کے بعد وہ بائنہ ہو جاتی، 2 کی ضرورت نہیں تھی، 3 کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ہمارے پاس لوگ جلالی ہوتے، غصے میں برداشت نہیں کر پاتے، آپے سے باہر ہو جاتے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ ظفر آدمی نہ اس کو جانیو، یعنی وہ آدمی جس کو غصے میں اپنی خبر نہ ہو کہ میں کیا بولتا ہوں، تیش میں خوف خدا نہ رہا اور عیش میں نہ عیش میں یاد رہا نہ خوف میں یاد رہا، تو جوش میں طلاق 3 دے دیا، نکالا چاقو چل پڑے،
نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، سوچے بغیر۔ حدیث میں آتا ہے سوچ کر سب سے بڑا بہادر وہ شخص ہے جو اپنے غصے اور نفس پر قابو پا جائے، نفس پر اور غصے پر قابو پا جائے، وہ پہلوان ہے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پا جائے۔ ایک صاحب آ کے بولے مولوی صاحب میں نے طلاق غصے میں دی تھی، پڑ گئی، ہونا بول کے نہیں دیا تھا، میں غصے میں دیا تھا۔ حالانکہ طلاق ہمیشہ غصے ہی میں ہوتی ہے، میں نے آج تک کبھی سنا نہیں کہ طلاق محبت میں پڑ گئی۔ محبت طلاق کون دیتا؟ ہر طلاق غصے ہی میں پڑتی ہے۔ تو سوال تو محمل ہے، یہ طلاق غصے میں ہو یا خوشی میں ہو وہ تو طلاق ہے، وہ تو پڑ جائے گی۔ تین چیزیں ہیں، حدیث کے الفاظ نوٹ کرو، جدہن جد وہزلہن جد، الطلاق والنکاح والعتاق۔ تین چیزیں ہیں، چاہے مذاق میں کہو، دل لگی میں کہو، خوشی میں کہو، غصے میں کہو، کسی حال میں کہو، یہ تین پڑ جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک طلاق ہے، ایک عتاق ہے اور ایک نکاح ہے۔ طلاق تو سمجھتے ہوں گے آپ، ماحول پورا بھرا پڑا ہے، اور نکاح بھی سمجھتے ہوں گے۔ ایک بیچ میں آیا تھا عتاق، وہ مشکل ہے آپ کے لیے کیونکہ یہاں نہیں ہوتا ہو۔ غلام سے کہنا کہ تو آزاد ہو گیا، یہ عتاق ہے۔ نہ اب غلام ہے، نہ ہم غلام کے بولنے کے لائق ہیں، اب ہم خود غلام ہو گئے، سارا جہان غلام ہو گیا، اب کیا بولیں گے غلام سے؟ ساری قوم غلام ہو گئی، یہود کے پنجے میں آ گئی ساری قوم۔ ذاتی مفاد کی وجہ سے ہم بک گئے، بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ عہدوں کا لالچ، نوکری کا لالچ، کرسی کا لالچ، ملکوں کی حکومت کا لالچ دے کے ہم کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہم یہود کے پنجے میں شکار بن چکے ہیں، اس لیے ہم عتاق نہیں جانتے۔ ہم سے کہا جاتا ہے عتاق، تم کو مل جائے گی آزادی، تم ہمارے ہو جاؤ۔ لکڑی کا دستہ اگر نہ ہو تو کلہاڑی سے درخت نہیں کٹتا، درخت کاٹنے کے لیے کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ ہونا پڑتا، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ چچنیا ہو، کسی بھی مقام پر دشمن براہ راست ہم پر غالب نہیں آ سکا ہے، نہ آ سکے گا۔ ہم کو آگے رکھا جاتا ہے، یہ ساری قوم بزدل پیچھے سے دھکے مارتی ہے، آگے تم چلو، آگے تم چلو۔ ان کو معلوم ہے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ تو ہماری قوم پوری غصے میں، جذبات میں، ذاتی مفاد میں بٹ چکی ہے اور بٹ چکی ہے۔ تو طلاق دینا بھی ہے تو ایک دینا چاہیے، سوچنے کا موقع ملتا، رجوع کا موقع ملتا۔ پچھتا رہے ہیں تو کسی کے پاس جانے کی حاجت نہیں، خارج جا کے اس کو بوسہ لے لو، رجوع ہو جاتا، رجوع ہو جاتا، گواہوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کے اندر اندر پچھتاوا ہوا، اپنے بات سے میں رجوع کرتا ہوں بول دو، بوسہ لے لو، اس سے کہا دو میں تم سے رجوع ہو گیا، ختم قصہ، بیوی بحال، نکاح کی حاجت نہیں۔ لیکن اگر آپ نے 2 دے دیا، 3 دے دیا، یا 1 دے کر سوتے رہے 3 مہینہ تک، تو اب بائنا ہو گئی، اب پھر سے نکاح پڑھنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں۔ یہ ٹکڑا بیچ میں کیوں آیا؟ علت بیان کرنے کو، ریزن۔ 3 حیض تک کیوں کرنا انتظار؟ 3 حیض میں معلوم ہو جائے گا کہ اس کے رحم میں بچہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جب رحم مصروف ہوتا ہے بچے کے ساتھ تو حیض نہیں آتا۔ حیض نہ آنا دلیل ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، اس لیے واضح کر دیا۔ عورتیں نہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں۔ ان کننا یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے جو میں نے ابھی عرض کیا۔ ایک طلاق کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے، یہ خود اللہ فرماتے ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر، بعول جمع ہے بعلن کی، بعل کہتے ہیں شوہر کو۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر، احق، اس پہ تفضیل ہے بھی، احق، حق سے احق،
سب سے زیادہ حق رکھتا ہے بردہن ان عورتوں کو لوٹا لینے کا، فی ذالک اس مدت میں، فی ذالک کے معنی ان 3 مہینوں کے اندر اندر، ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں اصلاح حال کے سنوارنے کا، اصلاح کرنے کا، درست کر لینے کا۔ اب یہاں سے ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے، بیوی کو رجوع کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ اکثر عورتیں جو اسلام سے واقف نہیں ہیں وہ نمائندہ بنی ہیں، سارے عالم میں مردوں کے برابر حق چاہیے مانگ رہی ہیں۔ پیدا کرنے والے نے پیدا کر کے بتا دیا ہے کہ عورت مرد کے برابر ہر کام نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی باڈی کو ہم نے بنایا ہے، ہم جانتے ہیں اسے کمزوری کیا ہے۔ یہ ناقصات عقل ہے اور ناقصات دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، ناقصات عقل ہے اور ناقصات دین ہے۔ صحابہ کرام کی اہلیہ موجود ہیں، صحابیات، سب کی محفل میں انہوں نے پوچھا وہ بیمہ یا رسول اللہ، اس وجہ کیا ہے، کیا ریزن ہے؟ یہ کہا ناقصات عقل اور ناقصات دین دونوں سنو۔ ناقصات دین یہ ہے کہ ہر مہینے میں کم سے کم 3 دن اور حد سے حد 10 دن کی نمازیں چھوڑ دیتی ہو، کیا ایسا نہیں ہے حالت حیض کی وجہ سے؟ فرمایا ایسا ہے۔ کہا یہ تمہارے دین کا نقصان، قضا کریں تو مسلط ہو جائے گی، روزے کی قضا کرنا مشکل ہے، یہ کہاں رکھتے قضا؟ اور ناقصات عقل کیا ہے؟ کہا تم سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا عقل مند آدمی کے بھیجے کو کھا جانے والی۔ کیا ایسا نہیں ہے ایک شوہر تمہارے ساتھ زندگی بھر محنت کرتا ہے، پسینہ گار کے کمائی لاتا ہے، بول سہ کے، ملازمت کر کے، دھوپ برداشت کر کے، دنیا کی تمام دھاپوش کر کے کہیں نہ کہیں سے لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ ایک دن ذرا کوتاہی ہو گئی تو کیا کہے گی؟ جب سے تمہارے ساتھ رہی کبھی بھی مجھے آج تک سکون نہیں ملا، زندگی بھر کی تمام وفاداریوں کو مٹی میں ملا دیا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ 2 وجہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا، اسی سورہ بقرہ میں انشاءاللہ آخری رکوع آئے گا، ایک مرد کی گواہی برابر ہے 2 عورتوں کی گواہی کے، اسی واسطے کہا۔ اگر ایک عورت بھول گئی تو دوسری یاد دلاتی، ہاں ہاں ایسا کہا تھا انہوں نے۔ نسیان غالب ہے ان کے اوپر، نسیان کے غلبے کی وجہ کیا ہے وہیں عرض کریں گے انشاءاللہ اس کو۔ تو یہ فرمایا کہ عورت مردوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی مر جائے ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو 2 عورتوں کو جتنا ملتا ہے اتنا ایک مرد کو ملتا ہے، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم جب بچپن پڑھتے تھے دیوبند میں، ایک صاحب آئے، کہا میاں اسلام کا قانون صحیح نہیں ہے۔ ایک کافر تھا مگر دوستی تھی، انگریزی پڑھاتا تھا، استاد تھا، ٹیچر۔ کہا دیکھو عورت کمزور ہے اس کو 1 حصہ، اور مرد مضبوط ہے اس کو 2 حصہ، تو غلط قانون ہے۔ اس وقت ہم پڑھتے تھے، قرآن کریم سے واقف نہیں تھے، سیکھ رہے تھے۔ عام آدمی سے سوال کیا جائے تو یہ کہے گا واقعی عورت کمزور ہے 2 حصہ ملنا چاہیے، اور مرد مضبوط ہے اسے کم ملنا چاہیے، نیچرل گفتگو ہے یہ۔ ایسا سوال یہودی سکھا رہے ہیں، لیکن حقیقی جواب کیا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ سچا ریزن یہ ہے کہ عورت کے ذمہ کس کا خرچہ ہے؟ خود اس کی ذات کا خرچہ اس پر نہیں ہے، شوہر کے ذمہ ہے۔ اس کا کھانا پینا، نان نفقہ جس کو بولتے، نان نفقہ اور سکنا شوہر کے ذمہ ہے۔ اس کو 54 کافی ہے، 1/8 کافی ہے، اولاد ہے تو، اولاد نہیں ہے تو 1/4 کافی ہے۔ لیکن شوہر کو تو اپنا بھی پیٹ بھرنا ہے، بیوی کا بھرنا ہے، بچے کا بھرنا ہے، اماں کا بھرنا ہے، ابا کا بھرنا ہے، سب کی دیکھ بھال کرنا اس کی ذمہ واجب ہے۔ چندہ مانگنے والے بھی کہاں جاتے بیوی کے پاس؟ اسی سے مانگتے، تعمیر مسجد کی ذمہ ہے۔
تو بڑے کام اس کے ذمہ ہیں، اس لیے اس کو آدھا بھی بس نہیں ہوتا، بیچارے کو پریشان رہتا ہے۔ تو یہاں مضبوطی کا سوال نہیں ہے، ذمہ داری کا سوال ہے۔ قرآن کریم کی باتیں جو نہیں سمجھتے، دقیق ہے، چھوڑ دیتے، وہ سمجھتے واقعی یہاں گڑبڑ ہے، تھوڑا وڑا کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآن برحق ہے، اس میں ذرہ برابر اگر آپ نے غلطی تسلیم کر لیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ کہو ہمارا علم ناقص ہے، ہم کو نہیں معلوم، ہم پڑھیں گے، بڑوں سے پوچھیں گے، علماء کی صحبت میں جائیں گے۔ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ دینے کی طاقت نکالو، ہفتے بھر میں سے 1 گھنٹہ دینے کو یہ حالت ہے، اتنی بڑی آبادی میں کھچا کر بھر جانا تھا مسجد، لیکن ہم تنہا آتے، نہ دوستوں کو لاتے نہ بیوی بچوں کو لاتے۔ ہاں اگر بجائے یہ بیان کے ولیمے کی دعوت ہوتی یہاں تو یلغار یورش کی طرح گھس جاتے۔ تو قرآن کریم کا حق سمجھو، سمجھنے کی صحیح کرو، اللہ نے واضح کر دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے اسی کی طرح حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں پر جس طرح ذمہ داری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے حق بھی ہے۔ ہمارے حقوق، ہمارے فرائض، ایک کتاب آئی ہے، اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، قرآن کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، بیوی بچوں کا حق کیا ہے، ساری کائنات میں حق کیا ہے، تو ہمارے ڈیوٹی کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا جیسے مردوں کے لیے حق ہے عورتوں پر، ایسے عورتوں کا حق ہے مردوں پر۔ کیا کیا حق ہے مردوں کا اور کیا کیا حق ہے عورتوں کا؟ جیسے اللہ کا حق بندوں پر ہے، بندوں کا اللہ پر ہے، ایسے ہی شوہر کا حق بیوی پر ہے، بیوی کا شوہر پر ہے۔ شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق ایک مستقل عنوان ہے، 2 منٹ میں بولنے کی بات نہیں ہے، وہ الگ عنوان ہے۔ اتنا طے کر لو، اتنا سمجھ لو، جس طرح شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ بیوی کا کھانا، کپڑا، مکان اور اس کے لیے جہنم سے بچنے کا انتظام کرنا ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے پورے اہل ویال کو بچاؤ۔ تو ہم تو نان نفقہ کے پیچھے پڑ گئے، کھانا لا کے دیں گے، کپڑا لا کے دیں گے، مکان لا کے دیں گے، عالیشان بنائیں گے، لیکن جو اللہ کا حکم یہ ہے کہ جہنم سے بچاؤ اور بچو، وہ تو چھول گئے، خاموش۔ سب سے اہم جگہ وہی تھی۔ تو جیسے مردوں کا حق ہے عورت پر، عورتوں کا حق ہے مردوں پر، عورتوں پر مردوں کا حق کیا ہے؟ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو مرد کو اللہ سجدہ کرواتے، مرد کو مطلب عورت کے لیے حکم ہوتا کہ مردوں کو سجدہ کرو، لیکن سجدہ جائز نہیں تھا، اس واسطے حکم نہیں دیا۔ حدیث میں ہے اگر شوہر کہہ دے کہ اس پہاڑ کو ہٹاؤ یہاں سے، ہٹا نہیں سکتی معلوم ہے، لیکن پہاڑ تک جانا اس پر فرض ہے۔ شوہر بلاتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے، اگر روٹی توے پر جلنے کے قریب ہے تو چھوڑ کے آنے کا حکم ہے، نافرمانی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اس کا حکم سننا ضروری ہے، یہ حکم فرمایا۔ ہاں آگے اللہ نے کہا دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے۔ یہ درجہ کون سا ہے؟ قوامیت کا درجہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، ایک گھر میں 2 حاکم نہیں بن سکتے۔ عورت کیا ہے؟ مشیر ہے، شوہر کیا ہے؟ وزیر ہے۔ اس کو وزیر کا درجہ، اس کو مشیر کا درجہ ہے۔ تو عورت مشورہ دے سکتی ہے، لیکن حکم کس کا نافذ ہوگا؟ شوہر کا۔ یہ کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ فوقیت ہے۔ اگر دونوں میں کشمکش ہو جائے تو شوہر کا حکم مقدم ہوگا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے، اس کا حکم سب پر غالب ہونا چاہیے، اور وہ حکیم ہے، اس کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس حکیمانہ حکم کو تسلیم کر کے عمل کرنا چاہیے۔ یہاں رکوع مکمل ہو گیا۔
اور بات مکمل ہو گئی. لیکن اگلا رکوع جس میں طلاق 2 مرتبہ تک طلاق رجعی ہے اور تیسری پڑ گئی تو طلاق مغلظہ ہے، ناقابل تلافی ہے، یہ بحث آ رہی ہے اگلے رکوع میں. یہ بحث بڑی اختلافی ہے لیکن آپ کا سننا لازم ہے.